السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک بہت ہی خاص نبی کی کہانی سنیں گے جن کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی، یعنی انسانوں کی شروعات انہی سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی کہ پیدائش، کب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کیسے ہوئی؟ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے اور عرض کی، یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو لڑائی جھگڑا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے وہ سب پتہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی لی، کہیں سے سرخ، کہیں سے سفید اور کہیں سے سیاہ، اور ایک خاص طریقے سے اسے گوندھ کر انسان کی شکل دی۔ اس مٹی کو کچھ وقت چھوڑا، پھر اس سے ٹھوس جسم بنایا۔ اس مٹی کے ساتھ مختلف قسم کے جسم بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، یوں حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام بن چکے ہیں، اب ان کو آپ سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا ہے جو تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے غرور سے بولا۔ اس نے بہت غرور کرتے ہوئے اکڑ سے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو اس کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا، تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں، میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، مگر جو میرے سچے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو جتنے مرضی زور لگا لے، اس پر تیرا ان میرے نیک بندوں پر کوئی زور نہیں لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ اکیلے نہ ہوں۔ اللہ نے ان سے فرمایا، تم دونوں جنت میں سکون سے رہو، جو چاہے کہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہت خوشی سے جنت میں رہتے تھے۔ شیطان نے چالاکی کی۔ اس نے کہا کہ ابلیس نے چپ چاپ آیا جنت میں، ان کو کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا اور کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نہیں جانتے۔ کہا، اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، جنت کی نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ وہ گھبرا گئے اور بہت ہی شرمندہ ہوئے کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے میری بات نہ مانی، اب تمہیں کچھ وقت کے لیے زمین پہ رہنا ہوگا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نہیں چھوڑا اکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ وہ اپنی اولاد کو اچھے کام سکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، حضرت حوا نے بھی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کئی بچے ہوئے جن میں ان کی اولاد دنیا میں پھیل گئی۔ پہلا قتل بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان ہوا۔ قابیل نے حابیل کو مار دیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کی سچائی، نیکی اور اللہ پر ایمان کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا،
ضروری ہے۔ شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے باتوں میں ورغلا کے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے، والد تھے اور ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 31 ہے، جو ایک عظیم سبق سکھاتی ہے۔ ان دونوں کی کہانی ایک عظیم سبق سکھاتی ہے، حسد، نافرمانی اور قتل کی ابتدا۔ واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی تو حابیل جو نیک تھا، اس کی خالص نیت سے قربانی پیش کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا۔ قابیل جو حسد کرنے والا تھا، اس نے قربانی پیش کی لیکن نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے وہ قبول نہ ہوئی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ حابیل سے حسد کرنے لگا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے قابیل کو کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر ایک مرے ہوئے کوا کو دفن کرنے لگا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا منظر تو اسے بہت شرم آئی اور کہا، افسوس میں اس کوے کی طرح بھی نہ بن سکا، اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ سبق ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ حسد ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو انتہائی گناہ تک لے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل تک۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، قربانی یا عمل کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا۔ قتل انسانیت کا پہلا واقعہ یہی تھا، قتل انسانیت کا یہی جو حابیل اور قابیل کا، اور اس کے بعد سے ہر ناحق قتل کا گناہ قابیل کو بھی جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔